پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ یہ پروگرام کا دوسرا حصہ ہے اور اس میں بات ہوتی ہے آپ کی صحت کے حوالے سے۔ مختلف ڈاکٹرز، حکماء، طبیب ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی صحت کے حوالے سے جو معاملات یا موضوعات ہیں اس کے اوپر بات کریں۔ مختلف بیماریوں کے حوالے سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کیسے ان کا علاج کیا جا سکے۔ بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ بڑی دیر سے ادویات کا استعمال کر رہے ہیں لیکن اسے افاقہ نہیں ہو رہا۔ تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو ماہر ڈاکٹرز و طبیب ہوتے ہیں ان سے مشورہ کیا جائے اور آپ کی اس میں رہنمائی کی جائے۔ تو بہرحال یہ سوال و جواب کا اس میں سلسلہ ہوگا۔ آپ کی براہ راست کالز جو ہیں اس پروگرام میں شامل کی جاتی ہیں۔ چند گزارشات سلسلہ شروع کرنے سے پہلے اسکرین کے اوپر نمبر ابھی آپ کے سامنے ہوگا، نیچے دیا گیا نمبر جس کے اوپر لائیو کال انگریزی میں لکھا ہوگا، اس کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہوں گے براہ راست۔ کیونکہ پروگرام میں تو چند چیزوں کا خیال رکھیں، جب بھی آپ کسی بھی پروگرام میں کال ملائیں تو ٹیلی فون جس سے آپ نے کال ملائی ہے اسی پہ اپنی آواز بھی سنیں، ہماری آواز بھی اس پہ سنیں اور اپنی بات بھی اسی کے اوپر آپ نے کہنی ہے۔ ٹی وی کے قریب جانے کی کوشش نہیں کریں یا اس کمرے سے باہر آ جائیں جہاں پر آپ نے ٹی وی لگایا ہوا ہے۔ اگر ٹی وی کے سامنے ہی رہنا ہے تو پھر ٹی وی کی آواز آپ کو بالکل بند کرنی ہوگی۔ تو اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر آپ سے صحیح طرح سے بات نہیں ہو پائے گی، نہ آپ کا مسئلہ صحیح طرح سے سن سکیں گے، نہ آپ کو جواب دے سکیں گے۔ تو آج کے جو معزز مہمان ہیں ہمارے پاس یہاں تشریف لا چکے ہیں حاجی دین محمد اخونزادہ صاحب، ان کو سب سے پہلے میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی۔ اللہ کو سلامت رکھے، سارے پاکستانی کو، ساری کائنات لوگوں کو آمین سلامت رکھے، الہی آمین۔ حاجی صاحب یہ فرمائیے گا کہ میں نے ابتدائیہ میں جن چیزوں کی نشاندہی کی اس میں طریقہ علاج جو ہے وہ نہیں بتایا، کیونکہ مختلف ڈاکٹرز حکماء یہاں پر آتے ہیں، سب کا طریقہ علاج کم و بیش ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ جو جڑی بوٹیوں کے ذریعے علاج کرتے ہیں وہ محض جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے ہیں، جو انگریزی ادویات کے ذریعے کرتے ہیں وہ صرف انگریزی ادویات سے کرتے ہیں، لیکن آپ کا طریقہ علاج تھوڑا سا مختلف ہے، ذرا اس کے بارے میں پہلے بتا دیجیے۔ جزاک اللہ، بسم اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں، یاسر میرا طریقہ دوسروں سے بالکل مختلف ہے۔ بالکل مختلف ہے۔ آپ کی بات صحیح ہے۔ میں نے جو طریقہ علاج سیکھا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو علاج تھا میں نے وہ اڈاپٹ کیا ہے، میں نے وہی سیکھا ہے، اسی میں چل رہا ہوں، جس پر حدیث میں سارا ریفرنس موجود ہے، جو علاج میں کر رہا ہوں اس کا پورا موجود ہے۔ میرا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ جڑی بوٹی جس سے میں 39 سال ہو گئے ریسرچ کرتے ہوئے، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، جڑی بوٹی دیتا ہوں اور قرآن پاک کی آیت مبارک اس سے علاج کرتا ہوں، روحانی اور جسمانی دونوں علاج کرتا ہوں۔ ٹھیک روحانی علاج میں قرآن پاک کی آیت ہوتی ہے، جسمانی علاج کے لیے جڑی بوٹی استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ جو ہمارے مذہب میں ہے کہ دعا اور دوا دونوں ساتھ کی جائے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا ایک طریقہ کار ہمارا مقصد ہے کہ شفا، آپ کی کوشش میری کوشش ہوتی ہے شفا کے لیے، اور اس بات کی دلیل آپ کے پاس موجود ہے، آپ گواہ ہیں، خود گواہ ہیں کہ وہ مریض جو میڈیکل میں ناقابل علاج تھے، چاہے کیا نام ساجد لقمان کو لے لو اور دوسرے کڈنی پیشنٹ کو لے لو، اور جتنے بھی لوگ آپ پاس پیشاب کی بیماریوں والے آئیں، ہارٹ پیشنٹ آئیں، اور یہ اسکن کینسر کے آئیں، ایگزیمے والے، سورائسس والے، جو چھوٹے دماغ کے بچے، سی پی چائلڈ، آرٹسٹک آٹزم، سب تمہارے پاس آ چکے ہیں الحمدللہ۔ تو رب نے شفا دی، میں نے کوشش کی، اس سے آگے میری اوقات نہیں ہے، میرا کوئی دعویٰ نہیں، میری کوشش ہے، لیکن ایک دعویٰ اٹل ہے، اس سے کبھی نہیں ہٹنا ہے، اللہ بہت پیارا ہے، اسی نے شفا دینی ہے، بے شک اس کے ہاتھ میں کل اختیار، سب کچھ کل اختیار وہیں پہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو میرے پاس آنے والا 2 بوتلیں پانی کی لے کر تھا بھری ہوئی، اور میں ان کو پڑھ کے دے دیتا ہوں۔ میرا ایڈریس میں بادر آباد 4 مینار چرونگی ساتھ ہی سیلانی والے، ہم دونوں کی گلی میں کونے میں سیلانی والے، اس سے 100 قدم میں 50 قدم آگے جائیں گے تو دائیں ہاتھ کو میرا بورڈ لگا الحاج اخونزادہ دین محمد کا۔ روز آنا کا ٹائم ہم نے چینج کر دیا ہے، کیوں پہلے 2 سے 8 کا تھا، لیکن رش کی وجہ سے ہم نے صبح 11 سے لے کے رات 8 کر دیا۔ اتوار کے دن صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہوتا ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد لوگوں کو فارغ کیا جائے، یعنی کہ اس کو کسی کو لمبا انتظار کرنا پڑے، 10-15 منٹ بہت ہوتا ہے، یا ہاتھ سے ہاتھ کسی کو لمبا ٹائم لگا تو آدھا گھنٹہ۔ نماز کے لیے جو وقت ہوتا ہے اس کو سب کو انتظار کرنا پڑے گا، اور ہمارے پاس نماز کا بندوبست ہے، جو بھی آنے والے مرد عورتیں وہاں نماز بھی پڑھتے ہیں ہمارے پاس الحمدللہ۔ تو ہمارا طریقہ علاج یہ ہے جس میں ہم چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے طریقہ علاج میں ایک چیز ایسی ہے جو آپ کو اچھی طرح سے پتہ، وہ پرہیز ہے، اور اگر کوئی پرہیز نہیں کرتا نا، ہمیں اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود سب کچھ سامنے آ جاتا ہے۔ ایسے ہی جیسے میں چھوٹی سی مثال دوں، ابھی ایک پروفیسر صاحب بہت ہی پیاری ہیں، اللہ نے زندگی سامنے، اس کو آرتھرائٹس ہو گیا، اللہ خیر کرے، تو کسی کا یونیورسٹی میں شاید وہ پروفیسر ہیں، تو
کافی بہتر ہو گئی، لیکن ایک دن انہوں نے بولا جی میں نے سموسا کھایا آلو والا، اس کے بعد طبیعت خراب ہو گئی. تو میں نے بولا آئندہ نہیں کھانا. بات یہ ہے کہ پرہیز زندگی کے لیے ضروری ہے، ہمیشہ نہیں ہے. جب تک آپ بیمار ہیں، آپ زیر علاج ہیں، اس کے بعد آپ کی زندگی آسان ہے، آپ جو کھاؤ پیو عیش کرو. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس وقت پرہیز کرو جب تک آپ ٹھیک نہیں ہو رہے. پرہیز کے بغیر تو یہ ممکن نہیں ہے. اب بارہا یہ سوال کیا جاتا ہے، کوئی طریقہ ایسا ہے؟ وہ پرہیز آپ کا بڑا سخت ہے. اچھا یہ ذرا فرمائیے گا کہ کیوں آپ نے خوراک کے اوپر بہت زیادہ زور دیا، اور عموماً آپ سبزیوں میں بھی چند ایسی سبزیاں ہیں جس کے استعمال کا مشورہ دیتے ہیں کہ اگر ان کا استعمال رکھا جائے، باقی چیزوں کو ترک کر دیا جائے، کیونکہ اس میں اب جو شرائط آپ بتاتے ہیں، ذرا چاہوں گا اس کی وضاحت کر دیں، سننے والوں کو پتہ چل جائے. ماشاء اللہ یاسر، اللہ آپ کو سلامت رکھے گا. آپ کی باتیں بہت ہی قیمتی ہوتی ہیں، اور آپ پتہ نہیں کہاں سے ناپ توڑ کی چیزیں رکھتے ہیں، لیکن صحیح رکھتے ہیں. یاسر تو میں ایک چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں. آپ نے مولی کھائی ہے؟ بالکل. مولی کے جہاں سے پتے شروع ہوتے ہیں اوپر کا حصہ آگ ہے، بالکل ٹھیک ہے. جہاں نیچے کا حصہ جو زمین کے اندر ہے وہ برف ہے. بالکل ایسا ہی. ایک مولی کے دو حصوں میں اللہ نے تقسیم کیا ہوا. بالکل ایسا ہی، 100% درست ہے. ٹھیک ہے. تو جو میری ریسرچ ہے، جو محنت کرتا ہوں، اللہ نے مجھے تاکہ اپنے رب پہ قربان جاؤں کہ وہ چیز دی ہے کہ یہ فائدہ کرے گی، یہ نقصان کرے گی، میں اس پہ چل رہا ہوں. بالکل ٹھیک. آپ صرف میری زبان سے سن رہے ہیں اور دنیا سن رہی ہے، لیکن پیچھے سب کچھ اللہ کی طرف سے مدد آ رہی ہے. ٹھیک ہے. ٹنڈا، لوکی، توری، کریلا، یہ 4 سبزیاں ایسی ہیں کہ جس کے اندر شفا ہی شفا ہے. شفا ہی شفا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کچھ لوگوں کو گوشت بالکل منع ہوتا ہے، خاص طور پہ ہیپاٹائٹس سی کے لوگوں کو، ان کو گوشت، کوئی بھی گوشت الاؤ نہیں ہوتا ہے. دیکھیں یہ 4 سبزیاں استعمال کرتے ہیں، مہینہ 20 دن، 2 مہینے، 4 مہینے، اس کے بعد وہ اپنی زندگی میں آ چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آج ہی ہمارے پاس کتنے مریض ہیں جو کہ ہیپاٹائٹس سی میں انہوں نے 20 لاکھ روپے خرچ کیے اور 6 بار کورس کیے. بالکل ٹھیک ہے. رزلٹ 0. بالکل. اور ہمارے پاس آ کے علاج کیا تو ماشاءاللہ اپنی زندگی میں ٹھیک ٹھاک. کبھی کبھی زندگی میں یاسر کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو تکلیف دہ تو ہوتی ہیں، لیکن نقصان، تباہی، بربادی کر جاتی ہیں. ایک چھوٹی سی مثال دوں. ایک مریض میرے پاس زر علاج تھا، اس کو موروں کی بڑی شدید تکلیف تھی، اور 107 آرتھرائٹس بھی ہو گیا، ڈبل تکلیف ہو گئی. میں اس کی بیوی سے کہا تھا کہ اس کو کھٹی چیز کبھی غلطی سے مت دینا. وہ بندہ ٹھیک ہو اپنی زندگی میں فرسٹ کلاس آ رہا ہے، جا رہا ہے، سب ٹھیک ہو رہا ہے. اس کی بیوی نے فالسے لیے، اسے 3-4 گلاس فالسے کا شربت پلا دیا ایک ہی دن میں. وہ بندہ اس کا حشر بگڑ گیا. تو آ کے رونے لگا. میری بیوی نے مجھے جبرن پلایا، میں نہیں پینا چاہ رہا. میں نے کہا بیوی آپ نے کیوں پلایا؟ میں نے بولا فالسے پی لو، کیا فرق پڑتا ہے. میں نے کہا آپ نے پیا؟ بولا نہیں، میں کیوں پیوں گی. آپ سوچو اس کو بھی تکلیف ہے دردوں کی، تو بیوی نے تو نہیں پیا. شوہر کو 4 گلاس پلا دی صبح سے شام تک. یہ دشمنی ہے، یہ دوستی نہیں ہے، یہ محبت بھی نہیں ہے، یہ نفرت ہے. میں کسی کا نام نہیں لے رہا، لیکن میں جو آنکھوں دیکھا حال آپ سے شیئر کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. تجربات شیئر کرنا اس لیے ضروری ہوتے ہیں کہ اس سے بچا جائے. اس میں ایک اور میسج پوشیدہ ہے، وہ یہ کہ یہ جو خوراک کا استعمال ہے، اب بہت ساری چیزیں ہم ہمیشہ انسان کے مزاج کے اوپر بات کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے لیے شاید ضروری. اچھا کالر آ گئے. بات مکمل کرنے سے پہلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جہلم سے پہلے ہمارے کالر ہیں، انہیں شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیے. جی میرا مسئلہ یہ ہے مودی صاحب کہ میرے نا ہاتھ پاؤں بہت زیادہ خراب ہے اور کٹ پڑ جاتے ہیں، سخت جلد ایسے ہو جاتی جیسے کسی نے جیسے چمڑا ہوتا ہے دودھ میرا اکثر. میں بہت تکلیف میں 3 سال سے ہے، اور رمضان میں تو بہت زیادہ مجھے تکلیف بن گئی تھی نا. تو دم والوں کے پاس جاتی ہوں، وہ کہتے ہیں گندے اثرات ہیں. حکیم کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس، کوئی نہیں میں نے چھوڑا. ضلع میں پورے ضلع جیلم کی لی ساریاں تک مجھے آرام نہیں ہے. آپ مہربانی کریں. ابھی آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے. پروگرام میں اینڈ پہ جا کے کاٹ ہوگی، مشق ہوگی، اس میں جہاں جس کو تکلیف ہے، جس کو گھٹنے میں تکلیف ہے گھٹنے پکڑے، کونوں میں تکلیف ہے کونی پکڑے، سر میں تکلیف ہے سر پکڑے، جس کو جہاں تکلیف پکڑے وہ کارڈ میں شامل ہو. انشاءاللہ صبح انشاءاللہ آپ کے پاس 2 سیکنڈ میں جواب آئے گا. ایک کام تو یہ ہو گیا، آپ مجھے 12 بجے کے بعد فون کر لینا اور رات 8 بجے تک. تو آپ کی میں ڈیٹیل سننے کے بعد میں آپ کو جواب دے دوں گا تم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے.
ٹھیک ہے آپ جی، ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی. بس بہن میری، آپ نے ابھی یہ دیکھنا ہے، پروگرام دیکھنا ہے. پروگرام کے آخر میں جا کر ایک چھوٹی سی دعا جس کو آپ سمجھ لیں کہ وہ کروائی جائے گی، اس میں آپ نے شامل ہونا ہے. طریقہ آپ کو بتا دی گیا، آخر میں چل کے آپ کو پھر بتا دیں گے کہ کرنا کا آپ نے کیا ہے. اور دوسرا یہ کہ پرہیز کے بارے میں بھی بات ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے، اب یہ سب کے لیے ہے. سب کے لیے، سب کے اب لیے. جیسے آپ نے فالسے کا استعمال بتایا، اب گرمی میں عموماً سارے ہی لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں جی گرمی کو ختم کرنے کے لیے اس سے اچھا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو اس میں جو درد والے ہیں، تکلیف والے ہیں، جن کو اور دیگر امراض ہیں، وہ چل پڑتے ہیں. آپ اس کا جواب دیجیے ذرا. یاسر بہت کام کی بات کی. میں تمہیں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں گا. ہوں. ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے ایک ٹی وی چینل پہ ایک صاحب آئے ہوئے تھے. جی. وہ حکیم بھی نہیں تھے، ہوں. وہ طبیب بھی نہیں تھے، اچھا. وہ زبانی جمع خرچ تھے. زمانی جمع خرچ سے. کیا تھے؟ ٹھیک ہے. وہ باڈی بلڈر تھے. ہوں. اور وہ ٹرے مار رہے تھے نا، جس کسی نے اس عمل کیا تو اس کے لیے تو اگر پہلے تو موت ہے، موت ہی تو کم از کم پیرالائز ہونا ضروری ہے. ضروری ہے. میں سب کو سنا رہا ہوں. وہ صاحب کہنے لگے کہ آپ جو کا دلیہ بچے بوڑھے جوان کھلائیں، بوڑھے کو کھلائیں گے، بوڑھا بالکل جوان ہو جائے گا، اور یہ ہوگا، ماشاءاللہ. فلانا ہوگا، ڈمکانا ہوگا، اور باڈی بلڈر یوں کھائے گا تو یوں ہو جائے، وہ ہو جائے گا. جو اس کا سارا پروگرام میں دیکھنے کے بعد میں بولا کہ اللہ اس کو ہدایت نصیب کرے. اس سے داڑھی لے کے بیٹھا ہو، کچھ تو پتہ نہیں کسی لکھوا کے لے کے آیا ہے، ٹھیک. خود کچھ نہیں پتا، وہ کسی سے لکھوا. لکھوا کے لے، وہ داڑھی گود میں رکھے تو اس کو پڑھ رہا ہے، یوں یوں کرے، یوں کرے. ٹھیک ہے. میں سب کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں کہ جو کا دلیہ استعمال نہ کریں، دردوں والے. ٹھیک ہے. اچھا، اس بات کو مکمل ضرور کیجیے گا. پہلے کالر کو شامل جی، کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر مزید گفتگو کی جائے گی. السلام علیکم. آواز کم کرو. السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیے. میں انور بات کر رہا ہوں. حکیم صاحب سے مجھے وہ میں نے کل بھی میرے خیال سے کل یا پرسوں فون کیا تھا. وہ میرے کو گٹھیا کا مسئلہ ہے میرے. جی جی. میں جب تک ڈاکٹر کی دوائی نہیں کھاؤں نا مجھے آرام نہیں آتا. عمر کتنی ہو گئی خیر سے؟ میری 62 ہے، 60 کی پیدائش ہے میری. 1960 کی پیدائش ہے. جی. ٹھیک ہے. اور آپ کو دیکھیں، اس میں عمر میں آپ برکت کو دے. جی. میں جواب دے رہا ہوں میرے بھائی، آپ دعا نہیں کھا رہے ہیں، آپ زہر کھا رہے ہیں. تو اس کا کوئی سنو تدارک سنو ہے سنو حضرت؟ سنو سنو. ہاں ہاں. آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں کراچی کراچی کورنگی سے. سے بول رہا آپ ہوں. میرے پاس آ جائیں، 2 بوتلیں پانی لے کے آ جائیں. وہ دعا جو کھا رہے ہیں بند نہیں کرنا، ورنہ آپ اپنا کپڑا نہیں پکڑ سکو گے. آپ اپنے علاج شروع کریں، جب آپ آدھے ٹھیک ہو جائیں وہ دعا آہستہ آہستہ کم ہوگی، ایک دم بند نہیں کرنا. ورنہ جو آپ آج مکمل ایرونچی بنے ہوئے، کمپلیٹلی ایرونچی ہیں، جب تک تمہیں کورٹیزون نہیں ملے گی تو بات نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک تو ہے. آپ میرے پاس آ جائیں، 2 بوتلیں پانی لے کے آ جائیں، آ کے علاج کرائیں، اللہ خیر کرے گا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ انور صاحب. یہ آپ سے گزارش ہے کہ جیسے ابھی دین محمد صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ ان کے پاس آ جائیں، کیونکہ آپ شہر کراچی کے ہی باسی ہیں، رہنے والے ہیں، تو آپ اگر وہاں پر آئیں گے ان کے مطب میں تو زیادہ بہتر طور پہ تشخیص بھی ہو سکے گی. ایڈریس تو چل رہا ہے، آپ پھر بتا اچھا دیجیے. میں کراچی میں بیٹھتا ہوں، بادرآباد 4 مینار چرونگی ساتھ ہی کیا نام ہے سیلانی والے، ہم دونوں کی گلی میں کونے میں سیلانی والے. اس سے 50 قدم آگے جائیں گے تو آگے بورڈ لگا ہے وہ حاجی دین محمد کا. صبح 11 سے رات 8 کا ٹائم روزانہ کو ہوتا ہے، اتوار صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہوتا ہے. ٹائمنگ بھی آپ کو بتا دی گئی ہے. جی. تو میرے پیارے شہزادے، جو وہ صاحب جو لمبی چھوڑ رہے تھے، آپ مجھے بتاؤ کہ ایک شخص آرتھرائٹس کا مریض ہے، وہ جو کا دلیہ ٹھنڈ ہوتا برف جماتا ہے، وہ کھائے اس کا کیا حشر ہوگا؟ بالکل ایسا ہی ہے. ایک شخص کا معدہ ختم ہے، وہ کھائے گا اس کا کیا حشر ہوگا؟ یہ جو بیٹھ کے کیا نام ہے یہ شروع کرتے ہیں، یہ کریں، کبھی کسی کو یہ بتانے کی توفیق ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کا دلیہ کھایا، لیکن کبھی کسی نے بتایا کہ اس یہ کیا تھا؟ جو کا دلیہ پکنے میں چنا ڈالتا ہے، اس میں کھجور ڈلتی ہے، کھجور میں چھوارا ڈلتا ہے، اس میں شہ ڈلتا ہے، اس میں دودھ ڈلتا ہے، اور تب جا کے جو کا دلیہ کھانے کے قابل ہوتا ہے، تاکہ ٹھنڈا گرم مل کے اور میزان آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ دلیہ کھایا جاتا ہے. بالکل. لیکن یہاں پر ایک بنا ہوا وہ تلبینہ وہ کھایا. وہ اللہ کے بندے جتنے کھایا، تو جو میرے پاس آتے ہیں میں ان لوگوں کی بات کروں جو آنکھوں دیکھا حال ہے. ٹھیک ہے. ہم نے کیا جی 2 مہینے سے جو کا دلیہ کھایا، آج چلنے کا قابل نہیں ہے. کیوں؟ گھٹنے جواب دے گے، کونی جواب دے گی، مورے جواب دے گے، سر جو ہے نا سونے، پاؤں کے تلوے سونے. صحیح. وہ بھائی کیا تو نے بولا جی جو کا دلیہ کھایا تھا. دلیل کیا دیتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا. او اللہ کے بندے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہماری جان قربان ہے، کھایا ہے. دیکھیں انہوں نے پکایا کس طرح سے، وہ تو پہلے کوئی بتائے نا ان کو. ٹھیک ہے. تو وہ باڈی بلڈر صاحب جو نا، وہ جو اس نے کہانی سنا رہے تھے، پھر میں نے ٹی وی پران کیا، اس کے بعد میں نے بس دیکھو یہ غلط ہے، یہ لوگ نہ کریں. ایک اور چھوٹی سی مسئلہ آپ کو دے رہا ہوں کہ دیکھیں، اللہ سے دعا کرتا ہوں میں جولی پھیلا کے آپ کی میری زبان سے وہ الفاظ نکلیں جس سے دنیا کو فائدہ ہو. بالکل ٹھیک ہے.
وہ الفاظ اللہ تعالیٰ ہماری زبان سے نہ نکالے جو کسی کا نقصان ہو. بالکل ٹھیک ہے, بالکل آپ نے وجہ فرمایا. کالر کو شامل جی کرتے ہیں. بالکل. ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے, اس چیز کا خیال رکھیں. خاص طور پہ یہ بات بار بار دہرائی جاتی ہے اپنے پروگرامز میں, اس کے اوپر بہت زور دیا جاتا ہے کہ ہر چیز ہر شخص کے لیے نہیں ہے. اب انڈے کی مثال آپ لے لیں. انڈا اگر کوئی شخص جس کی صحت ٹھیک ہے اس کا استعمال کرے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اگر کسی کو کوئی میڈیکل ایشو ہے, جیسے کولیسٹرول کی اگر کسی کو پرابلم ہے جو کہ عموماً زیادہ لوگوں میں پائی جاتی ہے, تو وہاں پر اس کے اندر ایک احتیاط ہے جو رکھی جاتی ہے. وہ اگر آپ اپنے طبیب سے پوچھ لیں, ڈاکٹر سے اگر مشورہ کر لیں تو وہ بتایا جا سکتا ہے. ایسا ہی ہے جی؟ بالکل صحیح. دیکھیں میں آپ کو ایک جواب دوں. ایک خاتون بیٹھی ہوئی وہ ایک نسخہ بتا رہی تھی کسی چینل پہ کہ ایک صاحب نے بولا جی میرے میدے میں تکلیف ہے. اس نے کیا جواب دیا, 1 پاؤ لیمو کا ارک نکال لیں, 2 چمچے کر کے شام تک وہ پورا پی لیں. آپ مجھے بتاؤ اس کا میدا خراب ہے, وہ تو میدا پھٹے گا. آرتھرائٹس کا مریض ہے وہ اسپتال پہنچے گا. ہیپاٹائٹس سی کا مریض ہے وہ بھی اسپتال پہنچے گا. کوئی لڑکی عورت پریگنٹ ہے, اس کو کھٹی چیز کھانے کا دل چاہ رہا ہے, چھوٹی موٹی کھا لی تو مسئلہ الگ ہے, لیکن 1 پاؤ جوس پینے کے بعد اس کا کیا حشر ہوگا, نہ خود رہے گی نہ اس کا بچہ رہے گا. میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ زبانی جمع خرچ کرنے سے بہتر ہے کہ اگر کچھ تحقیق کر لی جائے. دیکھیں میں آج تک طالب علموں میں پڑھ رہا ہوں 39 سال ہو گئے ریسرچ کرتے ہوئے, لیکن پھر بھی میں بہت محتاط رہتا ہوں کہ کوئی ایسے الفاظ زبان سے نہ نکلے تو کسی کے لیے تکلیف کا باعث بنے. بالکل ٹھیک ہے. اس لیے میں اس باتیں بہت محتاط رہتا ہوں. آپ بھی رہتے ہیں, میں بھی رہتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. میں کہیں بھی قرآن پڑھتا ہوں یہی چیز وہاں بھی ہوتی ہے. بالکل. اب آتے ہیں جو آج کل نیا چل رہا ہے, کیا نام, کورونا کا نیا جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے. میں سب کو کہنا چاہتا ہوں یاسر کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. دیکھو آج ابھی آپ کا نام یاسر ہے, میں کل آپ کو شکیل کی نسب کروں گا, تم بدل جاؤ گے؟ بالکل نہیں. پرسوں میں تمہیں اکیلی بتا دوں, کیا تم بدل جاؤ گے؟ بالکل نہیں. میں آپ کو شریف اس کے بعد کہہ دوں کہ بدل جاؤ گے؟ یاسر وہی رہے گا جہاں ہے. یہ بات طے شدہ ہے. ڈبل نمونیا, نزلہ, زکام, بخار, الٹی موشن, کل کھاتا ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھو اے میرے سننے والوں, آپ اللہ کی طرف آؤ, جو اتنا میں کہہ رہا ہوں آپ اس بات کو سمجھو. کچی پیاز جتنی کھا سکتے تو کھاؤ, کھانے کے ساتھ کھاؤ, بغیر کھانے بھی کھاؤ, کچی پیاز کھاؤ. ٹھیک ہے. بونی ہوئی نہیں, اسے لو, توڑو اور کھانا شروع کرو. صبح اٹھتے ہی پانی نیم گرم کر کے کلی کیا بغیر 1 چمچہ شہد ملا کے وہ پی لو, چاہے تمہیں شوگر ہے یا اس بات کو بھول جاؤ. ٹھیک ہے. ایک کام ہو گیا. دوسرا کام اور ہو جاتا ہے کہ آپ کریلے کا ارک, آدھا پاؤ کریلے کا ارک جو ہے وہ نکال کے اس سے دوپٹے سے نچوڑ کے وہ آرام سے پی لیں. تو اگر ضرورت پڑتی ہے تو آپ کھجوریں بیچ میں لینا شروع کریں. ٹنڈا, لوکی, توری, کریلا, 4 سبزیاں بھی آ جائیں. بکرے گوشت لے لیں, انڈے کی سفیدی لے لیں. اگر جب کسی کو یہ تکلیف ہوتی ہے نا جو کورونا کا, تو وہ دودھ کا استعمال کم کر دیں, کم کر دے. بالکل ٹھیک ہے. بلیک ٹی استعمال کریں اور سونے پہ سوا جائیں. بہت اچھی بات. ٹھیک ہے. آپ کو 99% لوگوں کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. 1 دن لگیں گے, 2 یا 3 دن کے اندر اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہو جائیں گے. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں جو بہت دوائیاں لے چکے ہوتے ہیں, بہت کچھ کر چکے ہیں, اس کے بعد بھی ہمارے پاس جب آتے ہیں وہی شخص 2-4 دن میں, ہفتے میں ٹھیک ٹھاک ہو چکے ہوتے ہیں. یا سے چکن گونیا ایک اتنا بڑا ضابطہ, جی اتنے سال گزر گئے, بخار ختم ہو گئے, ابھی تک لوگ آ رہے ہیں, وہ چل نہیں سکتے, ان کے جوڑوں میں درد ہے, بولتے ہیں گٹیا ہو گئے. وہی لوگ ہوتے ہیں 1-2 مہینے علاج کرتے ہیں, وہ آپ کی میری طرف بھاگ دوڑ رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ دنیا چل رہی ہے اللہ کی محبت, اللہ کے پیار میں چل رہی ہے. بے شک ایسا ہی ہے. تو ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں, ہمارے پاس کسی کا دوائی کے علاوہ پیسے ہیں, دوائی فری میں نہیں ملے گی, وہ پیسے کی, پیسوں کی ہے. یہ پیسے کی بنتی ہے. ٹھیک ہے. باقی لوگ آتے ہیں, آ کے دم کراتے ہیں, پانی دم پڑا کے لے جاتے ہیں, قرآن پاک کی آتے لے جاتے ہیں, 1 روپیہ خرچہ کسی کا بھی نہیں ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس کے جواب میں ہمیں دعائیں ملتی جو میرے اکاؤنٹ میں جمع ہوتی رہتی ہیں, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہر آنے والے کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنا یقین کا عمل رکھے کہ انشاءاللہ رب نے شفا دینی ہے, رب نے روزی دینی ہے. شادی بیاہ کا مسئلہ, زندگی تمام معاملے رب نے حل کرنے ہی کرنے, کیونکہ اللہ اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے, یاد رکھو. بالکل ٹھیک ہے. آپ اب غلطی کریں گے, کرتے رہیں گے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری سے باخبر ہے, اس کو پتہ ہے میں نے کب کیا کرنا ہے, اور ہمارے لیے وہ بہتر ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ذرا بات تھوڑی سی اور دیکھنے والوں کے علم میں آ جائے. اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے جو دین اسلام پر نہیں ہے,
مستفید ہو سکتے ہیں اس طریقہ علاج سے جو قرآن کریم کے ذریعے بالکل آپ جی، کا طریقہ جتنا جو علاج مسلمان کا وہی علاج غیر مسلم کا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے یہاں کوئی تفریق نہیں ہے کوئی کسی کے تفریق لیے؟ نہیں ہے. آپ میرے پاس آؤ گے تو آپ کو ہندو بھی ملے گا، کیا نام ہے، آپ کو میرے پاس سکھ بھی ملے گا، آپ عیسائی ملے گا، پارسی ملے گا، مسلمان ملے گا، ہر طبقے بندہ. کیوں؟ شفا چاہیے. بالکل. ہمارا مذہب ہے، دین اسلام شفا کا ہے، بے شک. بقا سلامتی کا بالکل مذہب سب کے ہے. لیے سلامتی، سب کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب ایک بریک کی طرف ہمیں جانا ہوگا اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ کے سوالوں کو بھی شامل کرتے رہیں گے. دیگر اور معاملات ہیں جس کے اوپر ابھی ہم نے گفتگو کرنی ہے. بریک سے واپس آ کر یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. معزز مہمان حاجی دین محمد اخونزادہ صاحب تشریف فرمائے اور روحانی جو طریقہ علاج ہے، جڑی بوٹیوں کے جو طریقہ علاج ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے، آپ کی مختلف بیماریوں کے حوالے سے. بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے ایک تو آرتھرائٹس کے حوالے سے جو سوالات آ رہے تھے اس کے آپ نے جوابات دیے. ابھی جگر کا بڑا ایک مسئلہ ہے، بڑے اس میں لوگ جو ہیں اس بیماری کا شکار ہو رہے ہیں، ہیپیٹائٹس جس کا نام ہے. مختلف اس کی اقسام ہیں. میں چاہوں گا پہلے ذرا اس کے اوپر گفتگو ہو جائے، کیا اس کا علاج ممکن ہے. پھر ایک اور چیز میں چاہوں گا اس میں شامل کر لی جائے کہ جو سوالات میرے پاس انٹرنیٹ کے ذریعے آتے ہیں اس میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ جو پیدائشی بچے جو کسی معذوری کا شکار ہوتے ہیں، کیا ایسے بچوں کے بھی علاج ہو جاتے ہیں؟ فرمائیے. بسم اللہ الحمد للہ. اللہ کا مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں، تمام بیماری قابل علاج ہے. ٹھیک ہے. شفا رب نے دینی، ہم نے کوشش کری لیکن رب نے کبھی مایوس نہیں کیا. بے شک. ہیپیٹائٹس سی قابل علاج ہے، جگر بڑھ گیا تو قابل علاج ہے، آپ کا دل اپنے سائز سے ڈبل ہو گیا تب بھی قابل علاج ہو ہے سکتا ہے. انشاءاللہ سم انشاءاللہ. آپ کا دل چھوٹا ہو گیا ہے، سکڑ گیا ہے، سکڑ جاتا وہ ہے. بھی قابل علاج ہے. وال بند ہیں وہ بھی کھل جاتے ہیں، وہ بھی قابل علاج ہے. اللہ نے اپنے کلام میں جو طاقت رکھی، جو میں نے سیکھا ہے 39 سال میں، جو رب کے کلام میں طاقت ہے وہ میں نے کبھی تصور نہیں کر سکتا کسی اور. ٹھیک ہے. بے شک ایسا ہی. ٹھیک ہے. تو جتنے بھی لوگ ہمارے پاس علاج کے لیے آتے ہیں یاسر، تو ہر شخص ایک بیماری کا نہیں آتا ہے. ایک شخص میں 2 3 4 10 بیماریاں ہوتی ہیں، ایک بیماری کا مجموعہ ہے. پھر ہم نے جو میڈیسنز بنائی ہیں جڑی بوٹیوں سے، ہم ایک طویل ریسرچ کے بعد جو چیزیں تیار کی. پہلے ہمارے پاس ہر بیماری کی الگ الگ دوائیاں ہوتی تھیں، وہ بڑے مسائل تھے، وہ ہم نے کم کرتے 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 بہت مختصر کر دی. ٹھیک ہے. اب ایک دوا کم از کم بھی 100 بیماری کے لیے استعمال ہوتی ہے اور 100% کارآمد ہے. ماشاءاللہ. بہترین کارآمد اس کا جواب آتا ہے. تحقیق کے بعد یہ چیز تحقیق کے بعد بالکل ٹھیک ہے. ریسرچ میں بہت کچھ ملتا ہے، بہت کچھ ملتا ہے. جب آپ اللہ کی طرف جاتے ہو نا، اللہ کے اوپر جاتے ہو نا، اللہ آپ کو مل جاتا ہے. بہت خوب بہت خوب. جب ریسرچ کرتے ہو نا تو اللہ بھی آپ کو وہاں سب کچھ دے دیتے ہیں. بالکل. میں آپ کی ریسرچ میں 1 منٹ لینا چاہوں گا، باقی اس میں بات کرتے ہیں. ضرور. ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، میں نام نہیں لے سکتا کہ وہ چونکہ ادارہ ایسا ہے، تو ایک صاحب نے اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی اور وہ جوان آدمی تھا، تو اس نے اس کی اکڑ بڑی زبردست تھی، بالکل سمجھو کہ کانچ کا وہ بنا ہوا تھا اکڑ میں. تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار تم نے پی ایچ ڈی کی تو مجھے صرف ایک بوٹی کی ہسٹری دے دو تو میرا وعدہ میں تمہارے ہاتھ چوم کے جاؤں. ٹھیک ہے. کس کو ہم کھاتے ہیں نا، مکئی. جی. مکئی کا بوٹا ہے. میں نے کہا تم مجھے اس کا پورا جو بایو ڈیٹا ہے، اوپر اس کا کور، وہ کس کام آتا ہے، اس کے بوٹے دانے کس کام آتے ہیں، وہ کب کھانا چاہیے کب نہیں کھانا چاہیے، کس کو کھانا چاہیے کس کو نہیں کھانا چاہیے. اس کے نیچے جو ہے نا دانے نکالنے کے بعد اس کی جو گٹلی بچتی ہے، گٹلی کے اندر بھی گودا ہے، لمبی لین ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. یہ کس چیز کا کام آتا ہے مجھے اسی بتا دو. میں نے کہا میں 1 مہینے بعد دوبارہ ملتا ہوں. آپ یقین مانیں 6 مہینے کے بعد بھی جب اس سے ملاقات ہوئی 0% پہ تھا، اور میں نے اس پہ 3 سال ریسرچ کی. جی. کتنے؟ بھٹے کے اوپر، کارن کے اوپر. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ نے سوال کیا کہ معذور بچوں کا، یاسر بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں بہت سارا کیا نام ہے معاملہ الگ الگ ہے. ٹھیک ہے. ایک بچے وہ ہیں جو پیدائشی معذور ہوئے، پیدا ہوئے چھوٹے دماغ کے، ان کو دنیا کا سینس نہیں ہے، وجود پورا ہے لیکن وہ چلتے پھرتے بھی ہیں، لیکن انہیں نہیں پتا میں کون ہوں، کہاں جا رہا ہوں، گٹر میں گر رہا ہوں، جہاں جا کے کیا ہو رہا ہے، انہیں کچھ سمجھ نہیں، کیونکہ دونوں دماغ بہت چھوٹا ہے.
جی وہ بھی قابل علاج ہیں، وہ اپنی زندگی میں آ جاتے ہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں، وہ بال دماغ بڑھ ہو جاتا ہے، جی عام زندگی میں آ جاتے ہیں۔ پھر دوسرے بچے آٹزم کا دماغ کا معاملہ ایسا تھا کہ وہ عام بچوں سے ہٹ کر ان کا اپنا سینس نہیں ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی قابل علاج ہیں، قابل علاج ہیں اور بہترین علاج ہے الحمدللہ، سب ہمارے پاس چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ سی پی چارٹ بچے جس کو عام فہم میں کہتے ہیں زندہ لاش ہے، جی کیا بولتے ہیں؟ ایسا ہی ہے۔ کیونکہ نہ اس کے ہاتھ پاؤں نہیں ہلتے، کسی ہاتھ پاؤں ہلتے بھی ہیں تو وہ کروٹ نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے نا، وہ ان کا علاج ہوتا ہے ماشاءاللہ، پھر بیٹھتے ہیں، پھر چلتے ہیں، پھر دوڑتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ پھر جو بچے پیدائشی دل میں سوراخ ہیں، ایک سوراخ ہے، 2 3 4 ہیں، ان کا علاج ہوتا ہے وہ عام بچوں کے برابر آ جاتے ہیں، دل کے سوراخ بند ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام چیزیں قابل علاج ہیں، لیکن اس میں ایک چیز کا میں اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں، اجازت ہو تو۔ ضرور ضرور۔ یہ تو وہ بچے ہیں جو پیدائشی ان میں کمی واقع ہوئی، جی کمی کے ساتھ پیدا ہوئے، لیکن وہ بچے جو پیدائشی کمی نہیں تھی وہ مکمل تھے، 5 7 8 سال 10 سال کے بعد جا کے معذور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، رائٹ، ان کے مسلس ساتھ چھوڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان کی ہڈیاں کمزور ہونے لگتی ہیں، ہڈیاں ٹیڑھی ہونے لگتی ہیں، یعنی کہ پہلے یہ بازو سیدھا تھا اور بعد میں یہ ٹیڑھی ہونے لگی، بالکل یوں کرب میں آنے لگی۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ سب قابل علاج ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ فرق ایک ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ ریپیٹ کر دینا۔ ٹھیک، یاسر آدھا کام دوائی کا ہے، آدھا کام محنت کا ہے۔ محنت کا۔ جن لوگوں نے محنت کی ان کو رزلٹ شاندار ملا، جنہوں نے محنت نہیں کی صرف دوائی کھائی ان کو ملا رزلٹ، لیکن ٹائم بہت بڑھ گیا، بالکل لمبا۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ محنت جو ہے نا، میں اس کی ذرا تشریح کر دیتا ہوں کیونکہ لوگ شاید اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ جی بالکل، یہ محنت ہے پرہیز کے حوالے سے، پرہیز بھی ہو، اس پہ جو مالش ہوتی ہے، مالش ہے، یعنی کہ دوا کا بھی جو استعمال ہے اس کے اوپر وہ کرے۔ یہ یقیناً تھوڑی سی مشقت اس میں ہے، لیکن پھر اس کے نتائج ہیں بہترین ہوتے ہیں، بہترین آتے ہیں۔ جی اب آپ جاری رکھیے بات۔ اب صورتحال یہ ہوتی ہے جب ان کی آپ اس کو لے کے چلتے ہیں، محنت ہوتی ہے تو اس کے جواب یہ آتا ہے کہ آپ کا بچہ ٹھیک ہوتا ہے، آپ کا جوان ٹھیک ہوتا ہے، آپ کا بوڑھا بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیے بہت سارے جوان بچے بچیاں بوڑھے بوڑھیاں جو ہے نا وہ لیٹے لیٹے ان کو بیڈ سور ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے زخم ہو جاتے ہیں، بعد سے ان میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی جگہ لیٹے رہتے ہیں اور جو گھر والے کروٹ بدلتے رہتے ہیں تو ان کی جان بچی رہتی ہے۔ لیکن یہ بھی بیڈ سور بھی قابل علاج مرض ہے۔ ہمارے پاس الحمدللہ ہزار مریضوں کے بیڈ سول بھی ختم ہوئے، وہ اٹھ کے بیٹھے بھی، وہ چلے بھی، وہ کھائے پیے بھی اور زندگی بھی گزاری۔ ایسے محنت کا سوال ہے۔ اب میں آتا ہوں آپ آرٹسٹ کی ایک تکلیف کا معاملہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور ضرور۔ یاسر بیماری کوئی بھی اچھی نہیں ہے، بے شک ایسا ہی ہے۔ کمی انسان میں کوئی بھی اچھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میرے وجود میں کمی ہو، جی لیکن ایک تکلیف دہ عمل اگر ہے سب سے زیادہ اذیت والا وہ آرٹسٹک بچے کو ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس کا تکلیف کا عمل کیا ہے کہ وہ 15 دن 20 دن مہینے بعد پوٹی کرتا ہے، اس کو اس دن اتنی اذیت ہوتی ہے کہ سارا محلہ اس کی چیخیں سنتا ہے، لیکن جس دن وہ پوٹی کرتا ہے، اسٹول پاس کرتا ہے، کم از کم 2 سے 3 دن تک اس کی جگہ تکلیف میں ہوتی ہے اور بہت تکلیفیں ہو رہے تھے۔ بالکل ایسا ہی۔ یہ سب چیزیں قابل علاج ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں، علاج کراتے ہیں، ماشاءاللہ وہ روزانہ 1 دفعہ 2 دفعہ پوٹی کر رہے ہوتے ہیں، وہ اٹھ کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں جو کام نہیں کرتے ہیں، یہ مڑے ہوتے ہیں، وہ بھی سیدھے ہوتے ہیں، وہ بھی کام کرتے ہیں۔ لیکن بات وہی ہے جو ابھی آپ سے شیئر کی تھی، اس میں محنت چاہیے۔ محنت ضرور۔ آرٹسٹک آٹزم سی پی چائلڈ، چھوٹ برین چھوٹ دماغ کے بچے، فالج کا مریض، بالکل ٹھیک ہے۔ ان پہ روزانہ 1 گھنٹے کی محنت چاہیے۔ جس نے یہ کیا نا تو اس نے لمبے علاج کو بہت چھوٹا کر لیا، بالکل ٹھیک ہے۔ جنہوں نے یہ نہ کیا نا، یہ چھوٹے علاج کو انہوں نے بہت لمبا کر دیا۔ بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے، اللہ سب کو ہدایت، اللہ آپ سے التجا کرتا ہوں سب کو ہدایت، پہلے مجھے دے باقی سب کو دے۔ ماں باپ کو کونے میں ڈال دیا، دوائی کھلا دی، آ کے اپنے دنیا میں مگن ہو گئے۔ ان پہ نہ مالش کرنی ہے، نہ سکائی کرنی ہے، نہ پرہیز کرنی ہے، آ کے بڑا احسان کریں گے، یار وہ بابا کی دوائی دے دو، بابا کی طبیعت کیسی ہے، ہاں یار کچھ بہتر ہو رہی ہے، نہ غلط ہے، کل تو نے خود بھی بابا بننا ہے، کل تیری اولاد بھی یہیں پہنچے گی، یہی کچھ اور تجھے یہیں پہنچا کے رکھے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آج اگر میں نے آپ نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی، اپنی اولاد کی خدمت کی، یہ یقین کر لو کل اولاد نے وہی سب کچھ کرنا۔ بے شک ایسا ہی۔ تو آپ سے سیکھ چکے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ سے ساری ٹریننگ لے چکے ہیں، مجھ سے لے چکے ہیں، تو کل اولاد نے وہی کرنا ہے۔ اگر آپ نہیں کرو گے کیا نام ہے ماں باپ کے ساتھ، اولاد تم سے کیوں کرے گی؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی۔ میں تو کہتا ہوں نہیں کرنا چاہیے۔ جو اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی، ان کا خیال نہیں رکھتی،
کل اس کی اولاد جوان ہو کے تو شکوہ کرتے ہیں کہ میری اولاد خیال نہیں کرتی، شکوہ اس کا کرنے شکوہ کا غلط حق ہے، نہیں، غلط ہے، بالکل ایسا ہی، اس لیے تو نے خود کیا کیا ہے، مکافات عمل ہے، بالکل ایسا مکافات ہی، عمل ہے۔ تو دنیا کی ہر بیماری قابل علاج ہے، لوگ آئیں آ کے علاج کروائیں، دیکھیں ہمارے علاج میں سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، قرآن پاک میں سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، پانی میں سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، جڑی بوٹیاں وہ جو لاکھوں سال سے استعمال ہو رہی ہے، ہم نے اس سے حاصل کیا، بالکل ٹھیک ہے، ریسرچ کی، پڑھائی کی، چلے کیے، اس سے حاصل کیا، حاصل کر کے آپ لوگوں کو پیش کر دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، جب آپ یہ کاٹ کراتے ہیں، کروڑوں دنیا کو شفا مل رہی ہوتی ہے بالکل، چند سیکنڈ میں، کہ اللہ کی عظیم کرم نوازی نہیں ہے؟ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، بیٹھی ہوئی ہے، بوڑھی یہاں جوان سے بوڑھے بیٹھے سب بیٹھے آتے ہیں، علاج ہو کھوز سکتا آتی ہے۔ ہیں، یہاں سے کاٹ ہوتی ہے، وہ کہتا ہے الحمدللہ ہم ٹھیک ہو گئے۔ اچھا، سوال بھی میرا یہی تھا آپ کے لیے، کیونکہ جو پاکستان سے باہر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ پاکستان سے باہر رہتے ہوئے بھی علاج ہو جاتا ہے؟ بالکل پوری دنیا میں پوری دنیا میں یہی دورانیہ ہے، 1 سے 2 منٹ کے اندر سارا کام مکمل ہوتا ہے۔ جب کاٹ ہوتی ہے چند سیکنڈ میں جواب آتا ہے، دم کرتے ہیں چند سیکنڈ میں جواب آتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس میں لمبا ٹائم نہیں لگتا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرے رب کی عظیم محبت ہے۔ بے شک، آپ دیکھیں جہاں کہیں بھی آپ کا کوئی بھی عزیز رشتہ دار امریکہ بیٹھا ہے، میں مثال دے رہا ہوں، جرمنی میں بیٹھا ہوا ہے، ابھی آپ پروگرام کریں گے نا، جن کے رشتہ دار امریکہ، جرمنی، کینیڈا، فرانس، دنیا میں جہاں بھی ہیں، انہوں نے اپنا واٹس ایپ کھولا ہوگا، جو ہم یہاں کاٹ کرے سب نے اپنے کندھے پکڑے ہوں گے، گھٹنے پکڑے ہوں گے، کسی نے اپنی ناک پکڑی تھی، ناک کا گوشت بڑا ہوا ہے، جی، ناک کی ہڈی بڑی ایسا ہی ہوئی ہے ہے، جگہ، بالکل۔ دانتوں میں درد ہے تو یہاں سے یوں رکھا ہوتا ہے، سب پکڑے ہوتے ہیں، اور سب کو آنن فانن رب شفا دیتا ہے فوراً فوراً۔ مزے کی بات ہے، نہ کسی کو جانتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، نہ کسی کا نام معلوم ہے، نہ کسی ایڈریس معلوم ہے، اور اسے ضرورت بھی نہیں بالکل ٹھیک ہے۔ ہے، ضرورت ایک چیز کی، اس کا نام ہے شفا، شفا، بالکل اور ٹھیک رب ہے، دے رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ چند شرائط ہیں، اس کے اوپر عمل کرنا ضروری۔ دوسرا یہ کہ پرہیز کے اوپر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ اب اس کی احتیاط اس لیے رکھی جاتی ہے کہ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، اور وہ سوال ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ دوا کا تو استعمال کر سکتے ہیں، کچھ تو پرہیز سن کے واپس چلے جاتے ہیں کہ دیدی یہ پرہیز ہم سے نہیں ہو سکتا۔ وہ بہت بڑے نادان ہیں یاسر، وہ پرہیز جو نہیں کرتے نا، بہت بڑے نادان ہیں۔ ہوتا ہے بالکل۔ کیوں؟ اسی وجہ یہ ہے کہ پرہیز آپ کی زندگی سلامتی کے لیے، جی بے شک آپ ایسا کی ہی، بقا کے لیے۔ بالکل، میں ایک چھوٹی سی آپ سے پرہیز سے میں ایک تھوڑا سا میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ضرور۔ اتنا سا بچہ تھا، وہ پیدائش کے بعد اس نے پوٹی نہیں کی، خالی مینگنی کی، اس نے پیشاب کبھی نہیں کیا، خالی اس کا پیشاب ٹپکتا رہتا ہے۔ یہ بات سن 2000 کی ہے۔ تو لے کے اس کی دادی لے کے آئی تو بولا کہ ڈاکٹر نے بولا کہ اس بیماری کا کوئی علاج دریافت نہیں ہوا۔ سرسوں کا تیل رکھا پیالی میں، بعد میں نکال ڈبو کے تو پوٹی جگہ سے مہینے نکالتے ہیں۔ علاج شروع ہوا، علاج ہوا تو بچہ روزانہ پوٹی کرنے لگا، دو تھا۔ اب اس کو پیشاب بھی جیسے کرنا چاہیے کھل کر آتا، بالکل صحیح ہے۔ آنے لگا۔ بچے کو اس کے رشتے دار نے کہا یہ ٹافی کھا لو، اس نے بولا میں نہیں کھاؤں گا، اتنا سا بچہ، اس نے بولا تو میں 1000 روپے دیتا ہوں، نہیں کھائی، بولا نہیں کھانی، بالکل ٹھیک، اپنی زندگی میں آ چکا، آج 6-8 میں اس کا علاج ہوا، کیونکہ چیزیں نامکمل تھی، رب نے پوری اچھا، کر دی، وہ ٹھیک ہو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ اسکرین کے اوپر نمبر ہم نے چلا دیا ہے، آپ کے سامنے مستقل یہ نمبر چلائے جا رہا ہے۔ نیچے جو دیا گیا نمبر، اگر آپ اس کے اوپر کال کریں گے تو پروگرام میں براہ راست شامل ہو سکیں گے، آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ اور یہ اسکرین کے اوپر جو نمبر چلائے جا رہے ہیں یہ ذاتی نمبر ہیں۔ یہ نمبرز کے بارے میں ذرا فرما دیجئے کہ ان نمبرز کے اوپر ابھی رابطہ ممکن ہے؟ ابھی بھی ممکن ہے، یہ بھی نمبر چل رہے ہیں، ابھی جو ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ سوال جب ہو رہے ہیں، معلومات دے رہے ہیں۔ اگر کسی نے مجھ سے بات کرنی ہے تو وہ 12 بجے کے بعد مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے، 12 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک۔ بالکل ٹھیک ہے، تو مجھ سے ڈائریکٹ مجھ سے بات ہو سکتی ہے، جس کو ڈیٹیل چاہیے، جو بھی علاج کرنا ہے، جو تکلیف ہے تو مجھ سے رابطہ کرے، میں اس کی دعا کرتا رہوں گا، کاٹ کرتا رہوں گا، اللہ شفا دے۔ باقی دوائیاں منگوا سکتا ہے پاکستان میں، جہاں کہیں بھی جو بیمار ہے تو وہ دوائی منگوا سکتا ہے۔ ہم بعد دوائی نہیں بیچ سکتے، لیکن بعد جانے والے اپنے ساتھ دوائی لے جا سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ بازار میں تو دستیاب نہیں ہے، نہیں، عموماً ہوتا ہے لوگ بالکل دوا خرید لیتے کہ یہ فلانا حکیم صاحب نے اپنے نام کے ساتھ جو ہے وہ بھیج رہے ہیں، ایسا آپ کے یہاں کوئی نہیں سلسلہ نہیں، ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ ایک زمانے میں وہ جو آئل جو ہم بناتے ہیں، جس میں یعنی یہ گرمی کے لیے اسپیشل خاص طور پہ، کہ جن کو سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے، ناک کے اندر لگاتے ہیں، سینے میں لگاتے ہیں، اس کو سانس لینے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ وہی آئل اگر سر پہ، اپنے منہ پہ، گلے پہ لگا کے جائیں گے، پورا دن اگر گرمی میں گھومیں گے تو گرمی کا اثر نہیں ہوگا، بالکل ٹھیک ہے، وہ سن بلوک ہے وہ۔ اور گھر پہنچیں 10 منٹ آرام کریں، خالی پانی ڈال دیں، بالکل فریش ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو وہ کسی صاحب نے بنا کے ہمارے نام سے بیچنا شروع کیا، لیکن جب وہ بات پھیل گئی تو صاحب ہی غائب ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ بتائیے کہ گرمی تو بے پناہ ہے، اور شہر کراچی میں تو خاص طور پہ یہ 12 مہینے سلسلہ جاری رہتا ہے،
لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ احتیاط کیا رکھی جائے. اب وہ خبروں میں جیسے بھی بار بار دکھایا جا رہا ہے ہمارے پاس بھی کہ آنے والے دنوں میں مزید گرمی بہت بڑھنے اچھی کے بات کی، اللہ فرمائیے. سلامت رکھے. یاسر بہت ضروری بات ہے. جی پہلی بات تو یہ کہ کراچی کے شہر ہو یا کہیں اور ہو، تمام گرمی والے دودھ کی کچی پئیں، لسی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اچھا کیا آپ نے اس کی وضاحت کر لسی دی. سے فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا. نقصان دہی کی ہوگا. لسی سے آپ 1 گلاس دودھ لے لیں، 2 گلاس پانی ملا کے اس سے پکا کے ٹھنڈا کریں. ٹھیک ہے. ٹھنڈا کر کے وہ پی لیں، سارا دن عیش کریں، سکون میں رہیں گے. سارا دن سکون میں رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ایک کام تو یہ ہو گیا. دوسرا کام یہ کہ آپ گرمی کے اندر جو ایک نادانی ہوتی ہے، اس نادانی کو میں دور کرنے کے لیے میں التجا کر رہا ہوں. ضرور. جس کو وہ دیکھو تو گرمی میں کسی کو بھی ہیٹ اسٹروک کا معاملہ تو سر پہ پانی ڈالنا شروع کر دیتا سر پہ پانی ڈالنا ہے. یہ شروع. بہت بڑا جرم ہے یاسر، یہ بھیانک جرم ہے. یاد رکھو، جو میں نے سرچ کی تو اس کے والد سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو رب نے مجھے عطا کیا میں وہ بتا رہا ہوں. بالکل ٹھیک. جب کسی کو گرمی لگے سب سے پہلے پاؤں پہ پانی مارو، پاؤں کے نیچے اوپر پانی ڈالو. پھر پاؤں سے شروع ہو، ٹانگوں پہ، پیٹ سے آتے 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 سینے پہ، سینے سے منہ اور پھر سر کی طرف سر جائے. سے کمر سب لے کے آؤ. آپ کا بندہ محفوظ رہے گا، اس سے فالج نہیں ہوگا، اس سے لکوا نہیں ہوگا، اور اس سے برین ہیمریج نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. سب سے آپ جو حرکتیں ہو رہی ہیں نا، ڈائریکٹ سر پہ پانی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. اس میں کئی لوگ 1 دن بعد، 2 دن بعد، 1 گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، 4 دن بعد ان کو برین ہیمریج ہو جاتا ہے. اسٹروک بھی پڑتا ہے. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے. کیا ہوتا ہے پھر وہ پہنچتے ہیں ICU. پھر اس کے بعد دماغ کا آپریشن ہوتا ہے کہ جہاں سے وہ کہنا ہے خون کی لیکیج ہوئی ہے، اس کو باہر نکالنا ضروری ہے. ان چیزوں سے بچنے کا بہترین راستہ بتایا. ٹھنڈا یک پانی رکھیں، پہلے پاؤں سے شروع کریں. ٹھیک ہے. پاؤں کے تلوے پہ چھٹے ماریں، پاؤں کے اوپر ماریں، پھر ٹانگوں سے آتے آتے اوپر آتے آتے یہاں آئیں، پھر منہ پہ، سر پہ، گردن میں زیادہ ماریں، دونوں طرف. بالکل ٹھیک ہے. آگے پیچھے، ادھر بھی، ادھر بھی، ادھر بھی، سر پہ بھی، اور کمر سے اتارتے پھر نیچے آ جائیں. 1 منٹ لگے گا. بالکل ٹھیک ہے. آپ کا مریض آپ کے سامنے بالکل حشاش پشاش ہو. بالکل ٹھیک ہے. یہاں سر یہ چیزیں آسانی سے نہیں ملی. اوکے. یہ 38-39 سال کی مشقت کے بعد جا کے سب کچھ. ٹھیک ہے. کالر کو شامل کرتے ہیں، بسم گفتگو اللہ. جاری رکھیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. آواز اچھا شاید ان کے پاس نہیں جا رہی. ٹی وی کی آواز جو ہے وہ کھلی بھی ہوتی ہے. عموماً لوگ کال بھی جو ہے وہ ڈراپ کر دیتے ہیں. تھوڑا سا انتظار آپ کو رکھنا پڑتا ہے. جب گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تھوڑی بات مکمل ہونے کا انتظار کریں. جی. تو یہ چیز جو میں نے آپ کو بتائی یاسر، اس چیز کی اشد ضرورت ہے. جی جی. دیکھیں گاؤں دیہات ہیں، وہاں بھی یہ غلطی ہوتی ہے، شہروں میں غلطی ہوتی ہے. وہ برف کی سیلوں پہ لٹا دیتے ہیں. وہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. صحیح ہے. آپ سیدھا پیٹ رکھ لیں لیکن سر نہ رکھیں. کیونکہ اگر کوئی نقصان ہو گیا، کوئی نس پھٹ گئی یا وہ نس سن ہو گئی، اس کو واپس آنے میں ٹائم لگتا ہے. لکوا ہو گیا، منہ ٹیڑھا ہو گیا، معلوم نہیں کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، وہ پانی پیتا دوسرے سے باہر آ رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایسا ہی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انسان کی بقا سلامتی ہے. تو کوشش کی جائے کہ جس کو بھی گرمی لگے تو وہ اس طرف آئے. بالکل ٹھیک ہے. لیمبو کا استعمال کریں گرمی میں، فائدے مند ہے. ستو کا استعمال کریں، فائدے مند ہے. لیکن صحیح جو کچی لسی ہے اس کا کوئی جواب نہیں. 1 گلاس دودھ، 2 کا گلاس بھی آپ نے بتایا ہے کہ اکثر یہ اب لوگ بازار سے خرید تو لیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے آپ کو یہاں پہ ماشاءاللہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں دودھ یا پینے کا صاف پانی تو میسر ہے نہیں. تو یہ کیسے کیا جائے؟ اور یہ ذرا بتائیے اس کی افادیت کے حوالے سے. گرمی میں یہ بڑی افیکٹو ہے چیز. کسی زمانے میں تو بڑا اس کا وہ ہوا کرتا تھا، آج کل تو شاید لوگ بھول بھال گئے. آپ کے معدے میں تکلیف ہے تو آپ ٹھنڈی یا کچی لسی پئیں، دودھ میں پانی ملا کے. ٹھیک ہے. آپ کا معدہ دونوں سونے لگے گا. پیشاب کی تکلیف ہے، قطرے ٹپکتے رہتے ہیں، جلن ہوتی رہتی ہے، اس سے بہترین علاج دوسرا نہیں. ٹھیک ہے. اس سے بالکل ٹھیک ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہو جائے گا. صحیح ہے. تیسری بات ہے آپ کا پیشاب رک رک کے آ رہا ہے، وہ کھل کے آنا شروع ہو جائے گا. چوتھی بات، آپ کے گردوں میں پتھروں کا ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ریت بھری ہوئی ہے. جب یہ نسخہ شروع کرو گے تو آپ کے گردوں میں سے پتھر نکل کے چلنا شروع کریں گے. 90% پیشاب میں خون نہیں آئے گا، ورنہ جب پتھر جاتے ہیں پیشاب میں خون ٹپکتا رہتا ہے. بالکل ایسا ہی. کیوں؟ وہ چھیلتا ہو جاتا ہے. لیکن جب وہ جس نس سے بھی وہ نکلے گا تو وہ 90% خون اس میں نہیں آئے گا، کیونکہ دودھ اس کو سلپ کرتا جاتا ہے. دیکھیں روڈ پہ دودھ گرا ہوتا ہے نا، کار موٹر سائیکل کیسے سلپ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھو گا آپ نے، ڈیزل گرا ہوتا ہے تبھی یہ ہوتا ہے، ریت تبھی ہوتا ہے. لیکن دودھ میں اللہ نے بڑی خوبیاں رکھی ہیں کہ وہ اس طریقے سے تکلیف کو
कम करके वो क्या नाम है पत्थर हो या रेत हो जो उसको निकाल देता और है। मिजाज ठीक में है? ये भी है वैसे खुश्की की जिनको शिकायत सबसे है बड़ी उनके लिए बात अच्छा, है, बिल्कुल ठीक है। आप ज़हनी तौर पे सुकून में होते हैं। आपको गुस्सा आ रहा है, ये जो नुस्खा बता रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, शदीद गुस्सा है, आप ठंडा यख दूध पी लें। बिल्कुल ठीक है, क्या पी लें? 2 मिनट लगेंगे, आपका गुस्सा नहीं चाहिए पानी। बिल्कुल ठीक है, बड़ी हड़ आती है, बड़ी हड़ का पाउडर आप मिलता है। बड़ी अच्छी चीज़ है। आप आप अक्सर सुबह तस्करा उठते करते हैं, हार मुँह गर्मी है ना, गर्मी में सुबह उठ के चाय का आधा चमचा मुँह में डालें और सादा पानी में, ठंडा पानी कभी नहीं पीना। हैं, ना पिए, हाड़ पे ठंडा पानी पी लिया ना, अगर वो कब्ज हो गई तो फिर वो खोलना आसान काम नहीं होगा। नहीं होगा, बिल्कुल आपने ठीक है, और सादा पानी पियोगे आप नॉर्मल लोगे। बिल्कुल ठीक तो है, ये चीज़ें वो हैं जो इंसान को फायदा करती हैं। और मज़े की बात है, साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल ठीक वो है, टोटली नेचुरल है। बिल्कुल ठीक है। ये इसबगोल के हवाले से आप अक्सर बात करते हैं इसके इस्तेमाल के हवाले से, लेकिन आपकी जो मकदार है वो लोग शायद ना हाँ, समझ देखिए लें। इसबगोल की भूसी जो है ना, बेहतरीन तुख्म बालंगे इसबगोल दोनों, ठीक है, दिन में एक टाइम आधा चमचा इसबगोल की भूसी 1 गिलास पानी में मिला के पी लें। उसके सेकंड टाइम में जो है ना आप इतना ही जो है ना तुख्म बालंगे पी लें तो आपका निज़ाम 90% तक बहाल रहता है। बिल्कुल ठीक है, तो ये चीज़ें वो हैं जो फ़ायदा करती हैं इंसान को। बिल्कुल ठीक तो है। इंशाल्लाह अब जो भी इसमें हमारे एक चीज़ सुनने और वाले इसकी हैं वो वजाहत करेंगे, फरमा अमल दें। करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। बिल्कुल ठीक है। ये शुगर के जो ख़ास तौर पे मरज़ में मुब्तला लोग हैं, मैं चाहूँगा आखिर में ज़रा इनके हवाले से भी बता देंगे इनको क्या एहतियातें रखने की बालंगा ज़रूरत है। ब्लड प्रेशर और शुगर में फ़ायदा करता है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, और बड़ी हार्ट भी दोनों फ़ायदा करती हैं। इसबगोल की भूसी भी इसको क्या नाम है बीपी में, कोलेस्ट्रॉल में बेहतरीन फ़ायदा करती है। बिल्कुल ठीक है, इस्तेमाल ठीक की है? जा सकती और है। शुगर वाले जो बड़ी हार्ट का पाउडर से निहार मुँह लेंगे, बाद में तुम्हें बालांगे लेंगे, उनकी शुगर काफ़ी नीचे रहेगी, कम नहीं होगी, लिमिट पे आ जाएगी। लिमिट में आ जाए, ठीक है ना। बड़ी हार्ट का पाउडर भी ले लें और क्या नाम इसके साथ साथ जो है ना करेले का जूस पी लें, आधा पाव करेले, शुगर वाले जितने भी शुगर वाले हैं और बीपी वाले आधा पाव करेले का जूस निकाल के रोजाना पिए तो आप यकीन माने कि उनकी दवाइयाँ छूट जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पहले इसके बारे में ज़रा बता दीजिए, जो देख रहे हैं या पहली दफ़ा जो इसमें शिरकत करेंगे उनको पता चल जाए ये है क्या सिलसिला। देखें, जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिसको जहाँ तकलीफ है, नाक में, आँखों में, टांगों में, कहीं भी तकलीफ है तो वहाँ पर वो हाथ रख लें। जो मैं पढ़ूँ मेरे साथ आमीन बोलें, आमीन बोलने के साथ साथ वहाँ हाथ रखें, उठाएं, हाथ रखें, उठाएं, और इंशाल्लाह आपको अल्लाह की मोहब्बत से थोड़ी ही देर में आपको शिफा मिलेगी। आपकी तकलीफ कितनी भी शदीद है वो तकलीफ आपकी ख़त्म होती चली जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह दर्द, तकलीफ, बीमारियाँ, जिन जादू, मुश्किल परेशानी नहीं चाहिए, शफा चाहिए, मुकम्मल शफा चाहिए। पाकिस्तान के अंदरूनी बैरूनी जारी बातें दुश्मन ख़त्म चाहिए और हमेशा ख़त्म चाहिए। पाकिस्तान खुशहाल रहे, पाकिस्तान सारी कायनात पे गालिब जाए, सारी कायनात इस्लाम, पाकिस्तान ताज हो जाए और हमेशा तारे रहे। आपकी मेरी कुल कायनात की सारी तकलीफ, बीमारियाँ, जिन जादू खत्म हो, शफा मिले, मुकम्मल शफा मिले, सबकी रोज़ी कुछ याद हो और ज़िंदगी का हर मामला आसान हो जाए, हर मामला हल हो जाए। और एक बात सब सीख लें, कभी मुश्किल आसान करने की दुआ कभी नहीं मांगना। क्या अच्छी बात है। हमेशा मुश्किलें ख़त्म करने की दुआ मांगना। मुश्किल आसान करने की दुआ मांगो दोबारा आ जाएगी, वापस आ जाएगी। मुश्किल आसान करने की दुआ मरने वाले के लिए मांगी जाती है। बहुत अच्छी बात कि इसका दम नहीं निकल रहा है, इसके लिए आसानी हो जाए। बिस्मिल्लाह। सबकी तकलीफ बीमारी ज़्यादा मुश्किल परेशानी खत्म हो, शफा मिले, मुकम्मल शफा मिले, छोड़ दोबारा पकड़ो, सबकी तकलीफ बीमारी ज़्यादा खत्म हो, पाकिस्तान के जारी बातें दुश्मन खत्म, शिकार खत्म हो, रिश्वत लेने वाले भी खत्म हो जाए और इस मुल्क के लिए क्या नाम है अजाब आने वाले भी खत्म हो जाए। बिल्कुल ठीक। छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ के दोबारा पकड़ो, सबकी तकलीफ बीमारी ज़्यादा खत्म, शफा मिले। जज़ाकल्लाह। ये इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के करम से, अल्लाह की मोहब्बत से अभी आपको फौरी तौर पे शिफा मिलेगी और आप जितने भी लोग इसमें शामिल थे तो वो ठीक हो जाएंगे। इसके साथ एक काम और कर सकते हैं ज़रूर। तो ये काम ये है कि इसको अपने मोबाइल पे अपलोड कर दें। ठीक है, डाउनलोड दिन में करके 10 दफ़ा करें, 20 दफ़ा करें, आपको वही शिफा मिलेगी जो अभी हुई है। बिल्कुल ठीक है। बार बार शिफा मिलेगी, बार बार आप देख सकते हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। प्रोग्राम देखने वालों का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने प्रोग्राम में शिरकत भी की, अपने सवालात भी भेजे। और क्योंकि इसमें मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से बात करते हैं, अभी दर्द के हवाले से जो सवालात थे यकीनन उसमें बहुत सारे ऐसे सवालात थे जिनको बैक वक्त शामिल कर लिया गया और बहुत सारे जो सवालात शामिल नहीं हुए इंशाल्लाह अगली नशिस्त में इसको ज़रूर शामिल किया जाएगा। इजाज़त यहाँ पर आपसे चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।